حضرت عمر بن امیہ کا نام عمرو، کنیت ابو امیہ، سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عمرو بن امیہ بن خویلد بن عبداللہ ابن ایاس بن عبید بن ناصرہ بن قاب بن جدی بن حمزہ بن عبد المنات بن کنانی کنان۔ اسد الغابہ جلد 4 کے صفحہ نمبر 186 پر درج ہے کہ شجاعت اور بہادری و دلیری میں عرب کے ممتاز لوگوں میں تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کی تکمیل ان کے سپرد فرماتے تھے۔ جبکہ تہذیب الکمال کے صفحہ 287 پر درج ہے: فضل و کمال میں گویا کوئی ممتاز حیثیت نہیں رکھتے تھے، تاہم ان کی 20 روایات حدیث کی کتابوں میں درج ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ کے 3 لڑکے تھے جن کے نام جعفر، عبداللہ اور افضل درج کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ کے بارے میں درج کیا جاتا ہے کہ عمرو بن امیہ بدر اور احد کی لڑائیوں میں مشرکین کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے خلاف نہایت شجاعت اور پامردی سے لڑے، لیکن بدر و احد کے معرکوں میں جو شخص مسلمانوں کے خون سے پیاس بجھانے آیا تھا وہ احد کے بعد اسلام کے سرچشمہ ایمان سے سیراب ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمرو بن امیہ سب سے پہلے بئر معونہ میں شریک ہوئے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ 4 ہجری میں ابو براہ قبیلہ کلاب کے رئیس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کچھ مسلمان دعوت حق کے اسلام کے لیے ہمارے قبیلے کی طرف بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے، لیکن اس کی ضمانت کے بعد 70 آدمیوں کی جماعت منظر بن عمرو کی ماتحتی میں بھیج دی۔ ان لوگوں نے بئر معونہ پہنچ کر قیام کیا اور حرام بن ملحان کے ہاتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دعوت نامہ عاصر بن طفیل کے پاس بھیج دیا۔ اس نے ان کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اسیہ، رال اور زکوان وغیرہ کے قبائل میں منادی کرا دی۔ یہ سب جمع ہو گئے۔ یہاں جب حرام بن ملحان کی واپسی میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کی تلاش میں نکلے، لیکن جب آگے بڑھے تو رال اور زکوان وغیرہ کا سامنا ہو گیا۔ ان دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کی پوری جماعت ختم کر دی۔ صرف حضرت عمرو بن امیہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرانے کی نظر مانی تھی چھوڑ دیا اور نشان ذلت کے طور پر پیشانی کے بال تراش لیے۔ 6 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نجاشی کے پاس دعوت اسلام کا خط لے جانے پر مامور کیا۔ اس خط میں دعوت اسلام کے علاوہ مہاجرین کی میزبانی کی سفارش اور حضرت حبیبہ جو کہ اس وقت مہاجرین حبش کے ساتھ حبشہ میں موجود تھی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ اس دعوت نامے کے اثر سے نجاشی حضرت جعفر کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نامہ مبارک کے جواب میں ایک عریضہ لکھا جس میں اسلام کا اقرار، قدم بوسی کی تمنا اور مہاجرین کی میزبانی وغیرہ کا ذکر تھا۔ اس کے بعد نجاشی نے حضرت حبیبہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے وکیل بنایا، اور نکاح کے بعد آپ کی طرف سے 400 دینار مہر مؤجل ادا کیا۔ حضرت عمرو بن امیہ نے حضرت امیر معاویہ کے آخری عہد امارت میں 60 ہجری کے قبل مدینہ میں وفات